السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی فی کتاب العظیم، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی ممتاز الحسن صاحب قاسمی، صدر اشاعت الخیر اسلامک اکیڈمی محبوب نگر، اور قابل قدر معزز سامعین و حاضرین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ہفتہ واری اتوار کی چھٹی کے حوالے سے اشاعت الخیر کے اس بافیض تذکیر و موعظت والے اس پروگرام میں ہمیں جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو، اس جمع ہونے کو، اس کہنے اور سننے کو اپنے کرم سے قبول فرما لے، اور ہم سب کو ایمان کی تازگی اور حرارت ایمانی اپنے دلوں میں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ آخری سانس تک دین و ایمان پر استقامت کے ساتھ جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، آج میرے لیے جو عنوان دیا گیا ہے وہ اصحاب کہف اور اس کا پیغام۔ انشاءاللہ اسی کے ذیل میں کچھ معروضات آپ کے سامنے رکھے جائیں گی۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ اصحاب کہف ہی سے متعلق ہے، جس میں اللہ عز و جل نے اصحاب کہف پر جو نوجوان تھے ان کی تعریف فرمائی، ان کی توصیف فرمائی، اور یوں کہا کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اپنے رب پر ایمان رکھتے تھے۔ وزدناہم ہدی، ایمان کے بدلے میں ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرما دیا، ان کی ہدایت میں ہم نے خوب ترقی عطا فرمائی۔ اللہ نے ان نوجوانوں کی قرآن مجید میں تعریف کی، اور ان نوجوانوں کو قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ان کا عمل، ان کا کیریکٹر، ان کا عقیدہ اور ظالم کے ظلم کے خلاف ثابت قدمی کے ساتھ جمع رہنا، یہ ساری چیزیں قیامت تک کے آنے والے نوجوانوں اور مسلمانوں اور قیامت تک کے آنے والے صاحب ایمان کے لیے ایک لاہ عمل اور مشعل راہ کے طور پر قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ یوں تو ہم جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کون تھے۔ قرآن مجید سے جن کا ذوق ہے، قرآن مجید جن کو جو تلاوت کرتے ہیں اور تفسیر اور قرآن مجید باقاعدہ تفسیر اور ترجمہ ان کے مطالعے میں اور ان کے اس میں رہتا ہے، پڑھتے رہتے ہیں، وہ خوب جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کون تھے۔ 15واں پارے میں قرآن سورہ کہف میں پوری تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ویسے قرآن مجید میں بہت سے واقعات بیان کیے گئے، اور قرآن یہ کہتا بھی ہے کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم انبیاء کے بے شمار واقعات قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں، اور آپ کا میرا پوری انسانیت کا یہ مشاہدہ اور یہ تجربہ ہے کہ واقعے اور قصے کے طور پر کوئی بات آئی جائے تو وہ دلوں کو جلد تشکیل کرتی ہے، اور دل و دماغ میں مؤثر ہوتی ہے، دل و دماغ میں بہت جلد محفوظ ہو جاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ کوئی بات سمجھی جا سکتی ہے۔ تو قرآن مجید بھی جو عام انسانی فطرت کے مطابق اور انسانی ذوق کے مطابق اللہ نے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آخری کلام کو نازل کیا ہے، وہ بھی فطرت انسانی سے بڑی مطابقت رکھتا ہے، اور قرآن مجید کو جس طرح سمجھنے میں قصص اور واقعات اور مثالیں بڑی مددگار اور معاون بنتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اصحاب کہف کا ایک واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا۔ واقعہ تو بڑی تفصیل ہے، یہ تفصیل کا موقع تو نہیں ہے، لیکن اختصار کے ساتھ میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھا دوں کہ زمانہ قدیم میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام تاریخ کی کتابوں میں دقیانوس لکھا ہے، دقیانوس اس کا نام لکھا ہے،
اور وہ بڑا بت پرست تھا. جہاں حکومتی سطح پر، سرکاری سطح پر جہاں بت پرستی ہوا کرتی تھی، اپنی پوری رعایا کو اور اپنی پورے ملک میں رہنے والے باشندگان کو بت پرستی کی طرف زور اور زبردستی سے مائل کرتا تھا. اور اس کا یہ طریقہ کار تھا کہ سوائے بت پرستی کے میرے ملک میں اور میری رعایا میں کوئی اور فرد اور کوئی اور مذہب کے لوگ نہ رہیں، صرف لوگ بت پرستی اور بت پرستی کرنے والے رہیں، جی بتوں کو ماننے والے رہیں. اس کا نام دقیانوسی تھا. اسی لیے اسی نام کے حوالے سے ہمارے درمیان کوئی پرانی بات اگر مثال کے طور پہ پیش کی جاتی ہے تو ہم بھی کہتے ہیں ارے کیا تمہارے پاس دقیانوسی خیالات کے ہیں، زمانہ کدھر سے کدھر چلے گیا، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ماڈرنائز کا دور ہے، ترقی یافتہ دور ہے، ابھی تم وہ پرانی پچھلی زمانے کی باتیں کرتے ہو، خیالات کیسے دقیانوسی رکھتے ہو. عام طور پہ مثال کے طور پر ضرب المثل کے طور پر ہم تھوڑا اس طرح کا استعمال کر لیتے ہیں. تو وہ بھی اسی طرح کے خیالات کا حامل تھا کہ اپنے آبا و اجداد سے جو بت پرستی کو دیکھتا ہوا آیا تھا اور جس ماحول میں اس نے آنکھ کھولی تھی، اسی ماحول کو پروان چڑھانا چاہتا تھا اور آگے والے دنوں میں بھی اسی بت پرستی کے ماحول کو قائم کرنا چاہتا تھا. تو لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سرکاری سطح پر پورا یہ اعلان کر دیا گیا کہ فلاں مخصوص دن سارے علاقے والے، سارے ملک والے ایک گراؤنڈ میں جمع ہو جائیں گے اور سرکاری سطح پر وہاں بڑی بت پرستی کی جائے گی. تو غرض ہے کہ سب لوگ وہاں جمع ہو گئے. کسی میں مخالفت کی اور اس سے پہلو تہی کی، اس سے فرار کی کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے کہ وہ بت پرست کے ساتھ ساتھ بڑا ظالم بھی تھا. سورہ کہف کی انہی آیتوں کی تفسیر میں جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت بڑا ظالم تھا اور جو لوگ اس کی بات نہیں مانتے، اس کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، بہت زیادہ ظلم اور بہت زیادہ زبردستی کیا کرتا تھا. غرض ہے کہ وہاں سب لوگ جمع ہو گئے. تو اس میں ایک 7 نوجوان ایسے تھے جو مختلف خاندانوں سے تعلق رکھنے والے، ایک دوسرے کے لیے اجنبی، لیکن اللہ نے ان کے قلوب میں ایسی پاکیزگی رکھی تھی کہ ان کے دل اور ان کے دماغ اس بت پرستی کے اثر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ظلم اور زبردستی کے نتیجے میں وہ جمع تو ہو گئے تھے اور چاہتے یہ تھے کہ ہم کسی بھی طرح اس مشرکانہ عمل سے دور ہو جائیں، کسی طرح اس مشرکانہ فعل سے ہم ہٹ جائیں اور کسی طرح بت پرستی سے بچ جائیں. تو ان 7 لوگوں نے، جو ایک دوسرے کا کوئی تعارف بھی نہیں تھا، جو مختلف الگ الگ اپنے آپس میں اجنبی لوگ تھے، تو جب سب جمع ہو گئے اور بت پرستی والا اور شرک والا یہ عمل کا آغاز ہونے جا رہا تھا، تو تب ایک شخص نے اور ایک نوجوان نے خاموشی کے ساتھ اس مجمع سے علیحدہ ہو کر دور کنارے ایک جگہ جا کر خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا. لکھا ہے کہ اسی طرح ایک دوسرے نوجوان نے ہمت کی اور اس نے بھی جا کے الگ دوسری طرف بیٹھ گیا. اس طرح تیسرے اور چوتھے اور 5ویں، اس طرح 7 نوجوانوں نے الگ الگ کوشش کر کے ایک جگہ جمع ہو گئے. جمع تو ہو گئے، لیکن ان لوگوں کو یہ بھی تردد تھا کہ ہم لوگ اس مجمع سے ہٹ کے یہاں جو جمع ہو چکے ہیں، تو یہ جمع ہونے کی غرض کیا ہے؟ ہر کوئی ایک دوسرے سے شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بات بادشاہ وقت تک پہنچا دیا جائے اور پھر میں اس کے ظلم و ستم کا شکار بن جاؤں. ہر اپنے اپنے دل میں خاموشی کے ساتھ شرک سے بیزاری اور برأت کا اظہار کرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ یہ 7 ایک جگہ جمع ہو گئے. تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک نے ہمت کی اور اس نے یہ کہا کہ اصل میں جو یہاں آیا ہوں، میری وجہ یہ ہے کہ میں اس مشرکانہ عمل کو انجام نہیں دے سکتا. میں عقیدہ توحید سے وابستہ ہوں، ایک اللہ کو مانتا ہوں، ایک اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہوں، نفع اور نقصان کے مالک کو اللہ کو سمجھتا ہوں، اسی لیے میں اللہ کے آگے کسی اور کی بت پرستش کروں، اور کو معبود بناؤں، اور کہ میں اس کی پوجا کروں اور اس کو سب کچھ سمجھ کے ان کے ہاتھ پھیلاؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. تو ایک نے ہمت کر کے دوسرے ساتھی سے یہ بات کی، تو دوسری ساتھی کو حوصلہ ملا، اس نے کہا کہ میری بھی غرض و غایت یہی ہے. پھر اس کے بعد تیسرے اور چوتھے اور 5ویں پورے 7 نوجوانوں نے اس طرح کی ایک جمع کی کہ ہم سب کا مقصد یہی ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ بادشاہ کے
طرف سے سرکاری سطح پر جو بت پرستی کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اس سے ہم دور رہیں، اس لیے ہم یہ جمع ہو گئے۔ لکھا ہے کہ ساتوں نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے ہمت کی، اور ہمت کر کے یوں فرمایا کہ چلو ہم کہیں فرار کا راستہ اختیار کریں گے، یہاں سے کہیں بھاگ جائیں گے، اور پھر بھاگ کر کہیں شاید اللہ ہمیں کوئی امن و امان دے دے اور اللہ ہماری کوئی مدد فرما دے۔ اور اس کے بعد جب جا رہے تھے تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے لبوں پر یہ دعائیہ جملے تھے کہ ربنا حب لنا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وحیی لنا من امرنا رشدا۔ اے اللہ، اس بت پرستی سے تو ہم مخالف ہیں، ہم چلے جا رہے ہیں، لیکن کون ہمارا مددگار، ناصر اور حمایتی ہے نہیں معلوم۔ مصیبت کی ان گھڑیوں میں آپ ہماری مدد فرمائیے، مصیبت کی اس پریشانی اور اس نازک ترین موقع پہ آپ اپنی نصرت اور مدد کے فیصلے ہمارے لیے فرمائیے۔ وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، کہ اس معاملے میں آپ سے زیادہ ہماری کوئی رہبری اور رہنمائی نہیں کر سکتا۔ یہ دعا کرتے ہوئے یہ نکل گئے، اور پھر نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ نکل گئے، کوئی آدمی عزم کرتا ہے، ہمت کرتا ہے ظلم و زیادتی کے خلاف اور توحید پر استقامت کے ساتھ جمے رہنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُكَ، جب کسی ارادے کوئی پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے، اس کے ارادے کے لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے ارادہ کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے راستے بناتے ہیں، آسان بناتے ہیں، جی آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ مشکل ترین حالات میں ہم کیا کیا جائے کیا نہیں کیا جائے، آدمی تردد میں پس و پیش میں ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے استقامت کے ساتھ جم جاتے ہیں اور استقامت کے ساتھ کھڑے ہو کے آگے نکل جاتے ہیں، اللہ ضرور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، ضرور ان کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں۔ تو اصحاب کہف کے ان نوجوانوں کے لیے بھی اللہ نے راستے ہموار کیا۔ ایک غار میں پہنچے، اور ایک غار میں پہنچ کر انہوں نے فضربنا فی آذانہم فی سنین، قرآن مجید میں کچھ اس طرح کے جملے ہیں کہ ہم نے ان کے کانوں پر نیند طاری کر دی، ہم نے ان پر نیند طاری کر دی اور وہ سو گئے۔ جی پورے مجمع سے نکل چکے تھے، 7 افراد تھے، اور غار میں پہنچے، اور غار میں پہنچ کے کہا کہ بھاگ کے آئے ہیں، تھک کے آئے ہیں، تھوڑی دیر سستا لیں گے، تھوڑی دیر آرام کر لیں گے، تھوڑی دیر راحت کر لیں گے۔ تو فضربنا فی آذان، جی قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے ان پر نیند طاری کر دی، اور پھر اس کے بعد وہ سو گئے تو ایسا سو گئے کہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، جی کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ 900 سال فزادہم 9، یا 9 سال اس میں مزید اضافہ کر دیا، 900 سال تک سوتے رہے۔ اور پھر ظاہر بات ہے کہ ایک لمبی مدت تک آدمی ایک ہی طرح سوتے رہا تو جسم پر زخم آ جائیں گے اور جی یہ رہیں گے، تو قرآن کہتا ہے کہ وَنُقَلِّبُهُمْ فِي ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ، ہم نیند میں ہی ان کو کبھی شمال کی طرف اور کبھی جنوب کی طرف ہم پلٹتے بھی رہتے تھے نیند میں، تاکہ ان کے جسم محفوظ رہے اور ان کے جسم پر کسی قسم کا کوئی زخم اور کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو۔ تو وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم کبھی یمین کی طرف اور کبھی شمال کی طرف ہم ان کو پلٹتے رہے کہ دائیں اور بائیں جانب پلٹتے تھے، اور اس طرح ہم ان کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو 8واں تھا ان کا ایک کتا تھا، اور وہ کتا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، ہم نے کتے کو کچھ ایسا پھیلا دیا کہ وہ اپنے پیروں کے بل کچھ اس طرح سے وہ بھی بیٹھا اور اس طرح اس پر بھی نیند طاری ہو گئی کہ دیکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ یہ بالکل جاگ رہا ہے، ہم اس کے قریب پہنچیں گے تو یہ اس پر حملہ کر دے گا۔ اس طرح کتے کی کوئی حیت اور جو شکل تھی وہ اس طرح وہ بیٹھا ہوا تھا، غرضے کے آنے اور جانے والے یہ سمجھتے تھے کہ یہ بالکل زندہ ہے، کسی اپنے اس غار کی اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس طرح اللہ نے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، جی اس کی قرآن مجید نے اس میں منظر کشی کی ہے اور اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ کتے کو اس طرح بٹھا دیا گیا۔ اور جب اس کے بعد فَلَبِثَ سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 کہ 9 سال گزر گئے، اور 9 سال گزرنے کے بعد بلکہ 9 سال کے 300 سال گزر گئے، اور پھر 300 سال سے کچھ اور 9 سال تک کا بھی اضافہ ہوا، وَزَادَهُمْ 9، کچھ زیادہ بھی ہوا۔ تو اتنے لمبی مدت کے بعد جب ان کے اوپر بیداری پیدا ہو گئی تو وہ آپ اٹھے، اٹھ کے آپس میں بات کرنے لگے ایک دوسرے سے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا ان کے درمیان کہ ہم 1 رات یا 2 دن
جی بڑی مشکل سے 1 رات یا 2 رات ہم سو گئے ہیں. آپس میں وہ بات کرنے لگے کہ کتنے دن آپس میں سو گئے ہوں گے. تو کسی نے کہا کہ 1 رات سو گئے ہوں گے، یا کسی نے کہا کہ 1 دن پورا سو گئے ہوں گے. آپس میں اس طرح کی باتیں ہونے لگی. تو چونکہ ایک لمبی مدت سو گئے تھے تو ان کو بھوک بھی ستانے لگی. آپس میں انہوں نے مشورہ کیا اور یوں فرمایا کہ جاؤ ہمارے پاس جو چاندی کے ورقے ہیں، جو چاندی کے سکے ہیں جو اس زمانے میں چلا کرتے تھے، تو یہ سکوں کو لے لو اور کوئی آدمی بازار جائے اور بازار جا کر جی ہمارے لیے کھانا خرید کر لائے، چونکہ بہت بھوک لگی ہے، لمبی جی ہم سو گئے ہیں، اب اس وقت ہم کو کھانا خرید کر لا لے تاکہ بھوک مٹا سکے. اور یہ بھی کہا کہ فَبْعَثُوا أَحْدَكُمْ، جی کسی سے آپس میں اس کا تذکرہ مت کرو، چونکہ یہ لوگ جانتے تھے کہ ایسے وقت آئے تھے کہ بت پرستی کے خلاف بغاوت کر کے آئے تھے. ابھی یہ لوگوں کو ڈر یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہاں ہونے کا علم ہو جائے تو پھر بادشاہ کے ظلم کا ہم شکار ہو جائیں گے، بادشاہ ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا. تو جو آدمی اور جو نوجوان، جو شخص بازار جا رہا تھا کھانا لانے کے لیے، اس کو یوں کہا گیا کہ تم بہت خاموشی کے ساتھ جانا اور حکمت کو ملحوظ رکھنا، کہ ایسا احتیاط برتنا کہ کوئی تم پر کسی کو شک و شبہ نہ ہو، اور پھر جی شک و شبہ نہ ہو اور تمہاری کوئی جاسوسی کر نہ پائے، اسی لیے اس احتیاط کے ساتھ جاؤ. غرض وہ نوجوان دکان پر پہنچا اور وہ چاندی کے سکے رقے دیا، ورقے اور سکے جو دیا، اور اس کے بدلے میں جو اناج طلب کیا. تو وہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو زمانہ قدیم کے سکے ہیں، 300 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور 300 سال کے عرصے میں ان لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں تھا. 300 سال کے عرصے میں حکومتیں بدل چکی تھی. جو حکومت تھی، جو ظالم بادشاہ تھا اور جس ظلم بادشاہ کے خلاف بغاوت کر کے یہ آئے تھے، جی وہ حکومت ختم ہو چکی تھی، ایک نیک اور دیندار بادشاہ آ چکا تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ سکے تو اس زمانے قدیم کے ہیں. پھر گفتگو میں سارے حالات معلوم ہوئے، سارے واقعات معلوم ہوئے. تو ان دکانداروں نے جمع ہو کے کہنے لگے کہ نہیں، اب وہ حالات نہیں ہیں، بت پرستی کا ماحول ختم ہو گیا، شرک کا ماحول ختم ہو گیا، جو ظالم بادشاہ تھا اس دور کا خاتمہ ہو گیا. اب جو تختدار، اب جو حکومت کے تخت پر جو فائز ہے، جو بادشاہ وقت ہے، وہ بڑا دیندار ہے، جی وہ ظلم اور زیادتی کے خلاف ظلم و زیادتی نہیں کرتا. اب تم کو کسی قسم کے کوئی اس کی گنجائش، ڈرنے کی، خوف کی، کوئی اس کی ڈر اور خوف کے اندیشے میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا کیجئے. پھر غرض ہے کہ کچھ لوگوں نے ان کو بادشاہ وقت تک پہنچا دیا، اور بادشاہ وقت نے سارے حالات سنی، ساری داستان سنی، اور ساری داستان سننے کے بعد کہا کہ اب تم اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہو، یہاں کسی قسم کا کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوگی. تفسیر کی کتابوں میں حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ عیسائیت والا مذہب تھا، اور اس وقت وہی عیسائیت والا مذہب حق پر مبنی تھا، اور جو بادشاہ وقت اس وقت موجود تھا وہ بھی بڑا دیندار عیسائی بادشاہ تھا. اور تو یہ لوگ بھی جی پھر عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے. تو قرآن مجید نے ان پورے واقعے کو پوری تفصیل کے ساتھ قلم بند کیا ہے، اور قیامت تک کے آنے والے تالیہ قرآن اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، بطور عبرت کے، بطور نصیحت کے، جی ان کو قرآن مجید میں محفوظ کر دیا گیا. اور سورہ کہف کے اس واقعے کو بیان کیا گیا کہ ایک ظالم بادشاہ کے خلاف کیسے کھڑے ہوئے، تو اللہ نے ان کی کیسی مدد فرمائی اور اللہ نے کیسی نصرت فرمائی، اور اتنی لمبی مدت تک ان پر نیند طاری کرتے ہوئے وہ سو گئے، اور ادھر بادشاہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا. اور پھر ایسے وقت میں وہ بیدار ہوئے جبکہ ایک نیک، دیندار اور صالح بادشاہ موجود تھا جو ان کی عزت افزائی کرنے والا اور ان کے جذبات کی قدر کرنے والا تھا. ایسے وقت میں یہ بیدار ہو گئے، اور یہ بیدار ہونے کے بعد پھر ان کو ان کی اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ اس ملک میں رہنے کی اجازت دے دی. سورہ کہف کا یہ واقعہ ہے. اس کو ان اصحاب الکہف والرقیم، اصحاب رقیم بھی کہتے ہیں اور اصحاب کہف بھی کہتے ہیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ آج بھی اس غار پر جی بطور آثار قدیمہ کے جی اصحاب کہف کے طور پہ ایک تختی لگا کے اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے. پڑوسی ملک کے ممتاز عالم دین شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ نے مجھے وہاں جانے کی اور وہاں کے سارے جی وہ اس غار کو اور وہاں کے مشاہدات کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی. تو آج تک بھی وہ چیزیں محفوظ کر دی گئی ہیں.
اور وہ چیز محفوظ ہو یا نہ ہو، قرآن مجید میں تو اللہ نے اس پورے واقعے کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اور یہ واقعہ، یہ قرآن مجید کا یہ واقعہ، سورہ کہف کا یہ واقعہ دراصل ہمارے لیے بھی عبرت ہے، نصیحت ہے کہ ہمارے اس دور میں بھی، کہ ملک کے اس وقت جو موجودہ حالات ہیں، جہاں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ بحیثیت مسلمان اس ملک میں نہیں رہ سکتے، اسلامی تشخص کے ساتھ نہیں رہ سکتے، تمہارا وجود ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، اور یہاں اگر رہنا ہو تو یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے ساتھ، یہاں کی تہذیب اور یہاں کے کلچر اور یہاں کے ثقافت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تمہارا اپنا تشخص، تمہاری اپنی اسلامی تہذیب اور تمہارا اپنا کلچر، جی یہاں یہ حملہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ اس قسم کی جو آوازیں لگائی جا رہی ہیں، عزیزان گرامی، یہ بھی ہمارے لیے ایک امتحان ہے۔ اصحاب کہف کا یہ واقعہ، اصحاب رقیم کا یہ واقعہ ہمارے لیے ایک حوصلہ پیدا کرتا ہے، ہمت اور حوصلہ افزائی کا سبب بنتا ہے کہ کیسے مشکل ترین حالات میں چند نوجوانوں نے پوری استقامت کے ساتھ، پوری ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کے دین کو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، شرک اور بت پرستی سے بیداری کا اظہار کرتے ہوئے توحید پر قائم رہے، اور اللہ نے ان کے پختہ اور عزم ارادوں کے ساتھ اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے نتیجے میں اللہ نے ان کی کیسی مدد فرمائی۔ آج بھی ہم اللہ کی ذات پر پورے توکل اور عزم کے ساتھ، دین اسلام پر استقامت کے ساتھ جمع رہتے ہوئے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمدی کو اور شریعت مطہرہ کو مشعل راہ بنا کر گزارنے کا یہ تہیہ کر لیں اور یہ ارادہ کر لیں، تو بڑی سی بڑی طاقتیں اور حکومتیں ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اس لیے کہ استقامت اور ثابت قدمی اور اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ اور اعتماد اللہ کی مدد کو اور اللہ کی نصرت کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے۔ اور جی عزم محکم ہو تو ہوتی ہے بلائیں پسپا، کسی شاعر نے کہا تھا کہ عزم محکم ہو تو ہوتی ہے بلائیں پسپا۔ اس لیے آج کے اس ماحول میں بھی یہ کسی طرح سے مرعوب ہونے اور کسی طرح سے متاثر ہونے کے بجائے ہم اللہ کے دین پر استقامت کے ساتھ جمع رہنا اور ہماری اپنی پوری زندگیوں کے لیے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، نمونے کو، آپ کے حیات طیبہ کو، آپ کے طریقے زندگی کو مشعل راہ بنا کر زندگی گزارنا، یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی کامیابی انشاءاللہ ہمارے قدم چومے گی۔ حالات سے ڈگمگا گئے، حالات سے متاثر ہو گئے، حالات سے ڈر گئے، اور ان حالات میں ہم مستقبل میں خود ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے اندیشوں میں مبتلا ہو گئے تو پھر اللہ کی مدد بھی ہماری طرف متوجہ نہیں ہوگی، اور ان اندیشوں میں مبتلا ہونے کے نتیجے میں، ڈر اور مرعوبیت کے نتیجے میں آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنا لائحہ عمل مرتب نہیں دے سکتا۔ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کا یہ واقعہ اس وقت کے ملک کے موجودہ مسلمانوں کے لیے، اس وقت کی ملک کی موجودہ انسانیت کے لیے بہترین نمونہ اور بہترین نمونہ اور اسوہ ہے کہ کیسے اسلام دشمن طاقتیں اسلام کو، مسلمانوں کو، اسلام کے ماننے والوں کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف مسلمان اسلحہ اور ہتھیار کے لحاظ سے بے سر و سامان ہے، لیکن بڑی بڑی طاقتیں اس وقت مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید نے کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، جی پورے عزم کے ساتھ، پورے ہمت کے ساتھ اور پورے حوصلے کے ساتھ دین پر ثابت قدمی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مشعل راہ بنا کر زندگی گزاریں گے تو دین پر ثابت قدمی کے نتیجے میں اللہ ضرور ہماری مدد فرمائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ ان کو زمین کی بادشاہت، زمین کی طاقت اور زمین کی حکمرانی عطا فرماتے ہیں۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، یہ کوئی نیا ضابطہ نہیں بلکہ پچھلے اس طرح اللہ نے اس طرح ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر لوگوں کو زمینی بادشاہت اور طاقت بھی عطا کی۔
اسی لیے اصحاب کہف کا یہ واقعہ ہمارے ضمیروں کو، ہمارے ذہنوں کو، ہمارے دلوں کو، جی ہمارے افکار کو تشکیل کرتا ہے کہ دیکھو اصحاب کہف کے اس واقعے سے سبق لے لو، اور آج بھی اس مشکل ترین حالات میں، اگرچہ کہ وہ جو حالات تھے اس وقت یہ حالات نہیں ہیں، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، بہت بڑا انعام ہے کہ ہمارے اس ہندوستان میں آج بھی ہم پوری مذہبی آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں۔ جی ہمارے مساجد آباد ہیں، ہمارے مدارس زندہ ہیں، ہمارے دینی اور اسلامی خانقاہ ہیں، ماشاءاللہ فیض انسانوں کے لیے فیض رسانی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، اور ہماری دینی تحریکیں، دعوت و تبلیغ کی محنتیں سب پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہیں، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی جاری رہیں گے۔ وہ حالات نہیں ہیں جو اس وقت کے حالات تھے، اللہ کا بڑا شکر ہے، ہم کو اس پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے ایسے حالات رکھے ہیں، لیکن اس وقت چیدہ چیدہ جو حالات سنائی دے رہے ہیں اور ملک کے موجودہ حالات کے تناظر میں یہ فسطائی اور فرقہ پرست طاقتوں کی اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کے خلاف جو منصوبے اس وقت سامنے آ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہماری جو تشویش ہے کہ ہماری نسلوں کا اس ملک میں، ہماری نسلوں کے ایمان کا کیا ہوگا، ان کے اسلامی تشخصات کا کیا ہوگا، جی اس سلسلے میں ہم لوگ ان کے لیے ایک بہترین پیغام دے سکتے ہیں۔ ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے نونہالوں کو قرآن مجید کے ان واقعات کو، جیسے ہم آئرے غیر اور غیر ضروری کہانیاں اور قصے سناتے ہیں، قرآن مجید کے اس طرح ہماری نسلوں کو اور اس طرح کے واقعات سنائیں، اصحاب کہف کا واقعہ سنائیں، اور اس کے ذریعے سے ان کے اندر ہمت بڑھائیں، حوصلہ بڑھائیں، اعتماد کی فضا قائم کریں، اور ان کو یہ بتائیں کہ بیٹا ملک کے حال کسی بھی طرح کے حالات ہو، دین پر استقامت کے ساتھ جمے رہنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع تمہارے اس دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے، آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ غرض ہے کہ مجھے آدھا گھنٹہ دیا گیا تھا، وقت ہونے جا رہا ہے، مجھ سے کہا گیا تھا کہ اصحاب کہف کا واقعہ میں بیان کروں، اور اصحاب کہف سے ہمارے لیے جو سبق ہے، ہمارے لیے جو پیغام ہے، ہمارے لیے جو پیام ہے، اور ہمارے لیے جو عبرت ہے، ہمارے لیے اس میں جو موعظہ و نصیحت ہے، میں اس کی طرف بھی اشارہ کر دوں تو اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا۔ اصحاب کہف کا یہ واقعہ اسی لیے قرآن مجید کو کہا گیا کہ یہ قیامت تک کے لیے باقی رہے گا، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ رہے گا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کتنی بڑی سی بڑی تبدیلیاں لائی جائے، کتنی بڑی سی بڑے انقلابات آ جائے، لیکن اللہ کی یہ کتاب ہر زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی اس میں گنجائش ہے، اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے اس کو رہبری اور رہنمائی اور مشعل راہ کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو قرآن مجید سے جوڑے رکھیں، اور قرآن مجید کے ان واقعات کو ان کے سامنے پڑھ کر سنائیں، اور اس کے ذریعے سے ان کے دلوں میں ہمت پیدا کریں، استقامت پیدا کریں، اور ان کے ذہنوں میں یہ بات پیوست کر دیں اور پوری مضبوطی کے ساتھ بٹھا دیں کہ دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، دنیا کی بڑی سی بڑی دولت کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، لیکن اسلام کی دولت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو زمانے کے کسی بھی طرح کے حالات میں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اسی سے وابستگی اور اسی پر ثابت قدمی اور اسی پر استقامت کے ساتھ جمع رہنا یہ ہمارے لیے کامیابی ہے۔ سورہ کہف کا یہ واقعہ ہمارے لیے جی یہی سبق اور یہ ہمارے لیے یہی پیغام اور یہی پیام دیتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ قرآن مجید سے ایسی دوری ہم نے اختیار کی کہ قرآن مجید کو کبھی ہم نے پڑھا نہیں، قرآن مجید کو ہم نے اپنی زندگیوں میں مشعل راہ نہیں بنایا، جس کے نتیجے میں ذلت، رسوائی، جی تنزلی اور اس طرح کی پریشانی اور مصیبت ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ ابھی بھی ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کو اور حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اور ہماری نسلوں کو بھی یہی پیغام دیں۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی ہمارے لیے کامیابی اور عزت اور سربلندی رہے گی، اور آخرت میں کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ میں ممنون ہوں عزیز محترم مفتی ممتاز الحسن صاحب قاسمی کا کہ جنہوں نے مجھے اس موقع سے یاد کیا اور ایک عنوان
کل مولانا نے مجھے دیا تھا اور میں نے اسی عنوان کے تحت اپنی چیدہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. میں اس عنوان کے ساتھ جہاں تک انصاف کر سکا ہوں یہ آپ حضرات ہی فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال اصحاب کہف کے اس حوالے سے ہمارے لیے جو پیغام ہے، جو پیام ہے، میں نے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و حدیث اور حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.